عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة رواه مسلم. عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا متاع ہے اور اس کی بہترین متاع صالح بیوی، نیک بیوی. خوشبو کی حدیث میں بھی آپ نے عورت کے محبوب ترین ہونے کی بات پڑھی، اور یہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو بہترین متاع قرار. عام طور پر ہم کہتے ہیں کہ بچوں کی تربیت کیسے اچھی، لیکن بچوں کی تربیت اس وقت تک اچھی نہیں ہو سکتی جب تک کہ بچوں کی ماں کی تربیت نہیں. ایک عورت بہترین متاع کب ہے؟ جب المرأۃ الصالحہ ہے، نیک عورت ہے. نیک عورت اپنے شوہر کے لیے بھی بہترین ساتھی، والدین کے لیے بھی بہترین صدقہ جاریہ ہے، اور اپنے بچوں کے لیے بھی بہترین رول ماڈل ہے. اس میں خیر ہی خیر ہے، بھلائی ہی بھلائی ہے. لیکن نیک بننے کے لیے کیا کیا کرنا چاہیے اور کب کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو ایک عورت کو بحیثیت ایک عورت کے اپنی زندگی کے 3 مرحلوں کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے. عورت کی زندگی کا ایک اہم مرحلہ وہ ہے جب وہ ایک بیٹی کی حیثیت، جب وہ جنم لیتی ہے تو وہ ایک خام مال کی طرح را مٹیریل، والدین اس کو تعلیم دیتے. دونوں طرح کی تعلیم ضروری ہے، سیکولر ایجوکیشن بھی اور ریلیجس ایجوکیشن. شادی تک لڑکی کی تعلیم اور تربیت اس کے اچھے کردار اور اس کو نیک بنانے میں اہم ترین رول پلے کرتی. یعنی دنیا میں سب سے بہترین چیز نیک عورت، اور نیک عورت بننے کے لیے کب کوشش شروع کرنی چاہیے؟ بچپن سے ہی، پیدائش سے ہی. اس کو حقیر نہ سمجھا جائے، اسے بیکار نہ سمجھا جائے، اور یہ نہ سوچا جائے کیا فرق پڑتا ہے، کیا فائدہ لڑکی کو پڑھانے کا. جیسے ہمارے عام طور پر انڈو پاک میں یہ رواج ہے کہ لڑکیوں کی تعلیم کے اوپر مال نہیں خرچ کرتے، توجہ نہیں دیتے اور ان کو اہمیت نہیں دیتے. تو اچھی بیوی بننے کے لیے ضروری ہے کہ جب تک وہ بیٹی ہے وہ اچھی بیٹی بن کر رہے، باحیا، با کردار، اور مسلسل اپنی پرسنالٹی کی گرومنگ کرتی رہے، علم اور عمل کے اعتبار وہ ہر طرح کے ہنر سیکھے. اور میں ان ماؤں کو بھی اس وقت کہوں گی کہ جن کی بیٹیاں جوان ہیں کہ وہ اپنی بچیوں کو المرأۃ الصالحہ، آئیڈیل مسلمہ بنانے کے لیے کل کا انتظار نہ کریں، آج سے شروع کریں. جب وہ چھوٹی ہیں جب سے شروع کریں، اور ان کو بتائیں کہ وہ ایک عورت ہیں. ہم نے اپنے بچوں کی تربیت کچھ اس انداز میں کرنی شروع کر دی ہے کہ ہم بچپن سے لڑکیوں کو کہتے ہیں کہ تم مرد بن کے جیو، طاقتور بن جاؤ، انڈیپینڈنٹ بن جاؤ. اب ایک عورت جب عورت نہیں رہتی، وہ مرد بن جاتی ہے، تو مرد کے لیے اس میں وہ اٹریکشن نہیں ہوتی. جب وہ ماں بنتی ہے اگلے مرحلے پر، تو ماں کی حیثیت سے بھی اس کے اندر وہ کائنڈنس، وہ پولائٹنس، وہ محبت اور وہ ہمدردی وہ نہیں ہوتی. قرآن مجید میں عورت کے بارے میں آتا ہے کیا وہ جو زیورات میں پالی جاتی، تو جو زیورات ہے وہ عورت کی پہچان ہے. چھوٹی بچیوں کو ایسا لباس پہنائیں جس میں وہ لڑکی لگے. ہم نے لڑکیوں کو بھی پینٹ شرٹ پہنا کے ان کو لڑکا بنا دیا، اور اس میں بھی ان کو جب جینس پہنا دیتے ہیں یا کالے رنگ کا لباس بس پہنا دیتے ہیں یا ایسے ٹراؤزر اور ایسے پجامے پہنا دیتے ہیں، تو وہ حرکتیں بھی لڑکوں والی کر رہے ہیں. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ لڑکوں کی برابری اور لڑکوں کا مقابلہ. اور پھر افسوس یہ کہ جب ہمارے آس پاس اچھی سیکولر ایجوکیشن صرف کو ایجوکیشن میں، تو پھر وہ بچپن سے ہی مردوں کے مقابلے پر ان کو سروائیول کی ان کو جنگ لڑنی پڑتی ہے کہ اپنے آپ کو بچا کے رکھنا، تو بہادر بنانا خود کو یا سخت جان بنانا ہے. تو وہ ایک عجیب طرح کی سخت مزاجی اور سختی لڑکیوں کے اندر آنے لگی. لباس بھی ویسا، گفتگو بھی ویسی. کئی سال تک وہ روزانہ لڑکوں کے ساتھ پڑھ رہی ہیں، تو ان کے ساتھ ظاہر ہے کہ کوئی ادب اور تمیز والی بات تو نہیں ہوتی، وہ ایک برابری کا معاملہ ہوتا ہے. جب اس ساری ایجوکیشن کے بعد وہ شادی ہوتی ہے، اگلے مرحلے میں قدم رکھتی ہیں، تو وہ پھر بحیثیت ایک بیوی کے، ایک نرم مزاج اور ایک محبت کرنے والی بیوی کی حیثیت سے لڑکی اپنے آپ کو فٹ نہیں کر پاتی. یہاں آ کے مرد کو بھی شکایت ہو جاتی ہے کہ میں نے کس سے شادی کی. اس کے اندر وہ نسوانیت نہیں. عورت کی خوبصورتی، عورت کے اندر کی اٹریکشن اس کی نسوانیت میں ہے. لہٰذا نیک عورت وہ ہے جب وہ بیوی بنے تو بیوی کی حیثیت سے مرد کے لیے اٹریکشن کا ذریعہ ہو، اور اس کے لیے محبت کرنے والی ہو، بچے پیدا کرنے والی ہو، گھر سنبھالنے والی ہو. کیونکہ بعض اوقات ٹھیک ہے مرد حضرات کہتے ہیں کہ لڑکی جاب کرنے والی ہو، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ شادی کے بعد جب لڑکیاں جاب کرتی بھی ہیں، میں نہیں کہتی کہ نہیں کرنی چاہیے، لیکن ہر لڑکی کے بس میں بھی نہیں ہوتا کہ وہ بیلنس کام کر سکے. لہٰذا نہ وہ گھر کی، نہ باہر کی، نہ ادھر کی نہ ادھر کی. وہ باہر جاتی ہے تو باہر مرد بن کے اس کو رہنا پڑتا ہے، وہ گھر آتی ہے تو اس کو عورت بن کے رہنا پڑتا ہے. اب وہ دوہری شخصیت کی حامل ہو جاتی، اور اس 2 پارٹوں میں وہ پس کے رہ جاتی ہے. اس کا جو اندر ہے یا جو اس کے جذبات ہیں یا وہ خود کیا ہے اس کو بھی نہیں معلوم رہتا.
اور اس طرح عورت کی زندگی مزریبل بن جاتی. اس لیے بہت ضروری ہے کہ المرأۃ الصالحہ، وہ نیک عورت، نیک بیوی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو پسندیدہ ترین ایک آئیڈیل شخصیت قرار دیا ہے، اس کا پورا نقشہ ہمارے سامنے ہو. اس کے لیے میں آپ کو ایک ریکمینڈ کروں گی کتاب آئیڈیل مسلمہ، علی الہاشمی کی کتاب ہے. میں چاہوں گی کہ ہر خاتون اس کو پڑھے کہ آئیڈیل مسلمہ کون ہوتی ہے، اس میں اس کو کس حیثیت میں کس طرح بہیو کرنا ہے، اس کی جنت کہاں ہے، اس کی آخرت کہاں محفوظ ہے، اس کا بہترین کردار کون سا ہے. لہٰذا جب وہ ایک بیوی ہے تو اس کا کام ہے گھر بسانا. ماں باپ کے گھر، وہ گھر بسانے کی تیاری کرے، اور جب اپنے گھر پہنچ جائے، شادی ہو جائے تو گھر بسائے، وہ بیوی بن کے رہے. اگلا مرحلہ کب شروع ہوتا ہے؟ جب اس کے اپنے بچے پیدا ہو جاتے ہیں اور ایک ماں بن، اب اس کو نسلوں کی تربیت کرنی. ایک ہے اس کا پریپریٹری رول جب وہ ماں باپ کے گھر ہے، مسلسل سیکھے، مسلسل اپنی سکلز انہانس کرے، مسلسل اس کی تیاری کرے کہ وہ اچھی بیوی کیسے بنے گی، اچھی ماں کیسے بنے گی، اور جب شادی ہو جائے تو پھر اچھی کمپینین بھی ثابت ہو. جیسے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا کردار کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا سے آتے ہیں، جب وہاں جاتے بھی ہیں تو بھی کس طرح ساتھ دیتی، جب واپس آتے ہیں وہی نازل ہوتی اور پریشان ہیں، تو اس موقع پر کون ہے جو آپ کو تسلی دیتا ہے؟ یعنی مرد کے لیے بہترین چیز کیا ہے؟ اس کی اچھی بیوی. جب وہ باہر کے دنیا کے ہنگاموں سے، مصیبتوں سے فارغ ہو کر آئے تو بیوی اس کے ٹوٹے ہوئے دل کو تھامنے والی ہو، سہارا دینے والی ہو، اور اس کے ساتھ شفقت کرنے والی ہو، نہ کہ روٹ کے موڈ آف کر کے بیٹھ جانے والی، صرف مجھے ہی توجہ چاہیے، نہیں، وہ توجہ دینے والی بھی. آپ دیکھیں کہ جیسے ابھی میرا بیٹا بڑا ہو رہا ہے نا، تو ہر ماں سوچتی ہے کہ اس کی بھی کیسی ہو. اگرچہ میں نے اس پر پورا سوچا ہوا کہ جو اس کی پسند ہوگی وہ میری پسند ہوگی، اور انشاءاللہ میں اپنی پسند کو نیچے اور اس کی پسند کو آگے کروں گی. ہر مرد کے دل میں ہوتا ہے نا کہ میری بیوی ایسے. لیکن ایک چیز پہ مجھے بڑا ہی رحم آتا ہے، وہ اب تک بھی 17 سال کا ہو کر بھی مجھے اسے کھلانا پڑتا ہے، اس کو یاد کرانا پڑتا ہے، میں اب یہ اور یہ کام کر، اسے پانی تک پلانا پڑتا ہے کہ دیکھو آج تم نے پانی نہیں پیا، آج تم نے یہ نہیں کیا. تو ایک ماں کا دل ہوتا ہے نا. تو میں ہمیشہ سوچتی ہوں کہ جب اس کی شادی ہوگی اور میں اس کے سر پہ نہیں، اسے پانی کون پلائے گا، اس کی کیئر کون کرے گا. اچھا، اس سے میں نے یہ سبق سیکھا کہ مجھے اپنے شوہر کے لیے کیسا ہونا چاہیے، وہ بھی کسی کا بیٹا ہے نا، وہ بھی کسی کا بیٹا ہے. تو اسی طرح یعنی جب ہم یہ چاہتے ہیں اپنے بچوں کے لیے ایک اچھی بیوی، کیونکہ میں سوچتی ہوں ایسی بیوی ہو جو اس پر رحم کرے اور اس کا خیال رکھے، تاکہ اگر یہ گھر سے باہر کوئی کام کرے تو اس کی کوئی کیئر کرنے والا ہو. جب ہم اپنے لیے یہ چاہتے ہیں اپنے بچوں کے لیے، تو خود کیوں نہیں وہ بن جاتے؟ تو بیوی کی حیثیت میں جہاں کیئر ضروری ہے، جہاں محبت ضروری ہے، شفقت ضروری ہے، بیوی بن کے رہنا ضروری ہے. وہاں ایک اچھا سمجھدار ساتھی بننا بھی ضروری ہے کہ جب شوہر کوئی ایسا فیصلہ کرنے لگے بزنس میں یا کوئی غلط ڈیسیژن لینے لگے تو اس کو سنبھالنے والی، اور جب اس کا دل ٹوٹے یا جب اس کی سیلف اسٹیم کسی وقت لو ہونے لگے تو وہ اس کو بڑھانے والی بھی. حضرت خدیجہ نے کیا کہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ بہت پریشان تھے؟ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا. انک لتصل الرحم، آپ رشتہ داریوں کو جوڑتے ہیں، وتحمل الکل، دوسروں کے بوجھ اٹھاتے ہیں، تکسب المعدوم، جو کما نہیں سکتے ان کو کما کے دیتے ہیں، وتقر الضیف، مہمانوں کی عزت کرتے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، اور ایسے حادثات میں جو حق کے معاملے میں پیش آتے ہیں ان میں آپ مددگار ہوتے ہیں. اللہ آپ کو رسوا نہیں. کتنے واضح ڈسکرپٹیو انداز میں شوہر کی تعریف ہے. ایک یہ کہنا آپ بہت اچھے ہیں، آپ بہت اچھے ہیں، یہ کافی. شوہر کی بھی تعریف کرے ڈسکرپٹیو کہ کیا اچھا ہے آپ میں. یو آر سو کیئرنگ ٹو یور فیملی. یہ تو ہم کو بہت ہی برا لگے کہ وہ اپنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے. ہمارے نزدیک یہ تعریف کی بات ہی نہیں، بلکہ یہ تو الٹا اس کے مائنس پوائنٹ میں سے آتا ہے. لیکن حضرت خدیجہ کتنی سمجھدار ساتھی تھی کہ وہ ان کو اپریشیٹ کرنی کہ آپ اپنے رشتہ داروں کا بہت خیال رکھتے ہیں، رشتوں کو جوڑتے ہیں، لہٰذا اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا. آپ مہمانوں کی عزت کرتے ہیں. ہم خواتین کا کیا حال ہے کہ ایک سے دوسری دفعہ مہمان بلا لیں، شامت لے آئیں گھر میں، کہ یہ آپ روز ہی مہمان لے آتے ہیں، پوری دنیا کو بلا لیتے ہیں، اس کو وہ بھی آ جائے، وہ بھی آ جائے، وہ بھی آ جائے. اکثر گھروں میں شوہر اور بیوی کی لڑائی کس بات پہ ہوتی ہے کہ روز مہمان کیوں لاتے ہیں. حضرت خدیجہ اس پہ اپریشیٹ کر رہی کہ آپ کتنی مہمانوں کی عزت کرتے ہیں، آپ کو اللہ رسوا نہیں کرے گا. پھر آپ جن کے پاس نہیں، خود کما کے آپ انہیں دے رہے ہیں. اگر ہم کسی کے ساتھ ایسا کریں، یعنی ہمارے شوہر کریں کہ جی میرا فلاں بھائی معذور ہے یا فلاں رشتہ دار یا فلاں شخص جو ہے، ہم اس کا مہینے کا وظیفہ لگا دیں تو ہم کہیں کہ ہمیں تو آنسو گرنے لگے کہ ہمارا اپنے بچوں کا خیال نہیں ہے، سب کچھ آپ دوسروں کو ہی کھلا رہے ہیں. لیکن حضرت خدیجہ اس پر بھی اپریشیٹ کر رہی. کتنا بڑا دل تھا حضرت خدیجہ کا. پھر وہ کہتی ہیں کہ حق کے معاملے میں جو مشکلات آتی ہیں ہمیں دوسروں کے ساتھ دیتے ہیں، اور تحمل الکل، دوسروں کے بوجھ اٹھا لے. ہم اس پہ بھی ڈسکریج کرتے کہ سارے زمانے کا غم آپ نہیں لینا، اور ہر ایک کی کاؤنسلنگ آپ نے کرنی، آپ نے ہر ایک کی مدد اور ہر ایک کی مشکل، تو گھر کے لیے آپ کے پاس کوئی وقت نہیں. ہماری شکایتیں عموماً یہی ہوتی ہیں نا عورتوں، اور اسی پہ لڑائیاں ہوتی ہیں. تو
ایسے معاملات میں جب تک بیوی ساتھ نہیں دے گی، شوہر نیکی کے کام نہیں کر سکتا، وہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر سکتا جب تک بیوی اپنا ایکسپینڈیچر کم نہیں کرے گی. کیونکہ گھر کا ایک بڑا خرچہ جو ہے، چاہے وہ میک اپ کا یا کپڑوں کا ہو یا اور اس طرح کی چیزوں کا ہو، وہ بہرحال ایک بجٹ کا ایک بڑا حصہ خواتین کے ہاتھ میں جاتا ہے یا خواتین کی مرضی سے خرچ ہوتا ہے. شادی بیاہوں لین دین کے معاملے میں موسٹلی عورتیں کر رہی ہوتی ہیں. ان سب چیزوں میں بھی عورت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ مرد کا ساتھ دے. ایسی ہی عورت المرأۃ الصالحہ، پھر جب وہ ماں بن جائے تو ماں کی حیثیت میں اپنے بچوں کی تربیت کرے. تو یہ عورت کا کردار ہے. نیک عورت کی کردار میں یہ بات ہونی چاہیے کہ وہ شوہر کی مددگار ہو نیکی کے کاموں میں. اگر وہ نہیں کر رہا تو اس کو اس طرف آہستہ آہستہ پیار سے موڑے، اور اگر وہ کر رہا ہے تو اس کو سپورٹ کرے، اپریشیٹ کرے. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پہلی مسلمان عورت اور پہلے مسلمان کی حیثیت سے یہ کردار ہمارے سامنے واضح کر دیا ہے. رول ماڈل ہے وہ اس معاملے میں. اچھا، حضرت خدیجہ کے علاوہ ام سلمہ کا کردار ساری ازواج کا کچھ نہ کچھ حصہ، کیونکہ وہ صراط الذین انعمت علیہم نا، وہ خوش قسمت خواتین ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہیں. تو اس میں صلح حدیبیہ کے موقع پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا صلح کرنے کے بعد کہ جانور قربان کر لیے جائے، لوگ بالکل بیٹھ ہی گئے، مجھے لگتا تھا سنا ہی نہیں. اور یہ پہلا موقع تھا کہ صحابہ کے اوپر ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ جواب نہیں دیا انہوں نے آپ کی بات کا اور وہ عمل نہیں کیا. تو آپ بہت شکستہ دل، ناراضگی کی حالت میں اندر آتے ہیں. حضرت ام سلمہ کو بتاتے ہیں کہ دیکھو میں نے انہیں کہا اور یہ بات نہیں مان رہے. تو اس موقع پر حضرت ام سلمہ اتنی خوبصورتی کے ساتھ آپ کو اتنا اچھا مشورہ دیتی کہ آپ ایسا کریں کہ آپ خود جائیے، سب کے سامنے میدان میں ذبح کیجیے، لوگ دیکھ کے آپ کو کرنے. اور یہ واقعی بڑی کامیاب صورت تھی. آپ نے ایسا ہی کیا، سب صحابہ نے فوراً اپنے اپنے جانور قربان کر لی. ایک عورت کا اچھا مشورہ تھا. عقلمند اور سمجھدار بیوی وہ ہوتی ہے کہ جب شوہر کو فیصلہ کرنے لگے یا شوہر باہر کے پریشر لے کر آئے تو وہ ان کو ختم کرے، اور اس سے گھر بنتے ہیں. یہ نہیں کہ شوہر گھر پہ آئے تو گھر کے مسئلے مسائل کھڑے کر دے اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو ایشو بنا دے. آج تمہاری ماں نے یہ کیا، بہن نے یہ کہا، بچے نے یہ کر دیا، فلانا. وہ پاگل ہو جائے گا بےچارا، اور اس پاگل پن میں وہ سارا غصہ بھی آپ پہ ہی نکلے گا. پھر کیونکہ مرد حضرات پھر اور کس کا غصہ نکالے؟ وہ اپنے باس پہ نہیں نکال سکتے، وہ باہر نہیں کسی کے ساتھ، کیونکہ انہیں اپنا برم رکھنا ہوتا ہے. بچے بھی ان کے پیارے ہوتے ہیں اور ساری شامت پھر بیوی کی آتی. تو اس لیے فار یور اون سیک، اپنی خاطر کیا کریں، اچھے ساتھی ثابت ہوں اور پھر اچھی ماں کہ جو تربیت بہترین کرتی. اور اس میں یہ ہے کہ اگرچہ باپ کا بھی حصہ ہے لیکن ماں کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، کیونکہ ماں کی کوکھ سے بچہ جنم اور وہ اس کے لیے رول ماڈل ہو. اور زندگی کے ایک بڑے حصے تک بیٹیاں کیا بیٹے بھی ماں کی بات زیادہ سن رہے ہوتے ہیں، اور اگر ماں ان کی مت مار رہی اور الٹے مشورے دے رہی تو نسلوں کو بگاڑ دے گی. تو 3 کام، ایک پارٹ ہے تعلیم کا، سیکھنے کا عمل. یہ نہیں کہ باقی حصے میں کم کرے، شادی کے بعد سیکھنا چھوڑ دے، نہیں، تو تب بھی سیکھتی رہے، لیکن میجر پارٹ پہلے ہوگا. اس لیے بیٹیوں کو شادی سے پہلے صرف دنیا کی نہیں دین کی تعلیم دے کر رخصت کریں، وہ بہترین تحفہ ہے. اسی لیے اشرف علی تھانوی صاحب نے بہشتی زیور لکھا تھا، وہ کتاب تاکہ عورتوں کو ایک رہنما ثابت ہو. پھر اسی طرح دوسرا مرحلہ بیوی کا ہے اور یہ گھر بسانے کا معاملہ ہے، اور تیسرا ماں کا، نسلوں کی تربیت کا. تو یہ ہے وہ آئیڈیل عورت کہ جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین متاع قرار دیا. صوبان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ جو لوگ سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، تو کہتے ہیں کہ اس وقت ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی سفر میں شریک تھے. تو ان کے صحابہ میں سے کسی نے پوچھا کہ سونا چاندی کے متعلق تو جو حکم نازل ہونا تھا وہ ہو گیا، اب اگر ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ کون سا مال بہتر ہے تو ہم وہ اپنے پاس رکھ لیں، سونا چاندی چھوڑ کے وہ چیز لے لیں. تو آپ نے فرمایا سب سے افضل مال ذکر کرنے والی زبان ہے، شکر گزار دل ہے، اور ایمان والی بیوی. یعنی اس موقع پر بھی بیوی کی تعریف کی جو اس کے ایمان پر اس کی مدد کرنے والی، یعنی اس کے ایمان کو سنبھالنے والی ہو، سہارا دینے والی ہو. ایک اور موقع پر آپ نے فرمایا 4 چیزیں خوش بختی کی علامت ہے. خوش قسمت ہے وہ انسان کہ جس کی بیوی نیک ہو، جس کا گھر کھلا ہو، ہمسایہ اچھا ہو اور سواری اچھی ہو. اچھی گاڑی، اچھا گھر، اچھی بیوی اور اچھا ہمسایہ. جس کو یہ 4 چیزیں مل جائیں وہ دنیا کا سب سے لکی پرسن، خوش قسمت انسان ہے. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو صفت کی نیک عورتوں کی وہ کیا ہے؟ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. نیک عورتیں وہ ہیں جو شوہروں کی فرمانبردار ہوں اور ان کی غیر موجودگی میں اللہ کی حفاظت اور نگرانی میں ان کے حقوق کی حفاظت کرنا. کہ جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو، صرف اللہ دیکھ رہا ہو، تو اس وقت بھی وہ اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کرے. ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ سے پوچھا گیا کہ بہترین عورت کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورت جب اس کا شوہر اس کی طرف دیکھے تو اسے خوش کر دے. ارے بڑا آسان نسخہ، صرف اسمائل کرنے، وہ اسمائل کر دیں.
تو اس سے کیا ہوگا؟ دوسرا بھی خوش ہو جائے گا. لیکن یہ بڑا مشکل ہے، کیونکہ سارا اظہار اپنے فرسٹریشنز کا پھر ہم نہ اسمائل کر کے کرتے ہیں. اسمائل کرنے کو دل بھی چاہ رہا تو روک لیتے ہیں کہ نہیں ہم نہیں اسمائل کریں گے، ایک طرح سے احتجاج کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اسی میں تو اجر زیادہ ہے جو ہم اپنی مرضی کے خلاف جا کے کرتے ہیں. اور آپ دیکھیں گے کہ اسمائل کرنے سے آپ کی فرسٹریشن چلے گی، آپ کو بھی ریلیف ملے گا اور دوسرے طرف سے بھی آپ کو اچھا رسپانس ملے گا. جب کسی بات کو حکم دے تو اس کی اطاعت کرے، یعنی معروف میں. نیز عورت کی جان اور مال کے معاملے میں شوہر جس چیز کو ناپسند کرتا ہو اس میں اس کی مخالفت نہ کرے. یعنی ہر عورت کو اپنے شوہر کے مزاج کو سمجھنا چاہیے کہ وہ کن چیزوں کو پسند نہیں کرتا، اور جو چیزیں اسے پسند نہ ہو ان کو وہ بھی پسند نہ ہو. ابو اذینہ صدفی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری بہترین بیویاں وہ ہیں جو محبت کرنے والی، زیادہ بچے جننے والی، ہم نوائی کرنے والی اور ہمدردی کرنے والی، بشرطے کہ وہ اللہ سے ڈرنے والی. اور بدترین عورتیں وہ ہیں جو غیر شوہر کے سامنے زیبائش کرنے، یعنی اپنی زینت دوسرے مردوں کو دکھانے والی، اکڑ کے چلنے والی ہوں. ایسی عورتیں منافق ہیں، ان میں سے کوئی جنت میں داخل نہ ہوگی مگر سرخ چونچ اور سرخ پیر والے کبے کی. یعنی عورت کی اچھی خوبیوں کا بھی ذکر کر دیا گیا اور برائی کا بھی ذکر کر دیا گیا کہ عورت کے لیے اچھا کیا ہے کہ وہ شوہر سے محبت کرے اور اس کی ہم نوائی کرے. ہم نوائی کیا ہوتا ہے؟ ہاں میں ہاں ملانا. یہ نہیں کہ شوہر ایک بات کرے وہ کہ نو 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 اس ٹیلنگ اے لائی، یہ بالکل غلط کہہ رہے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ شوہر کی بات نہیں کاٹنی چاہیے. ٹھیک ہے سم ٹائم آپ کو یہ پتا ہوتا ہے نا کہ یہ ٹھیک بات نہیں کہہ رہے تو بھی اس وقت چپ کر دیں، صبر کر دیں اور بعد میں آپ سمجھا لیں. کیونکہ بعض اوقات ہم سچ بولنے اور سچ ثابت کرنے میں کیا کرتے ہیں، شوہر نے کوئی بات کی ساتھ ہی کرنے نہیں یہ ایسا نہیں، اس نے کچھ کا ہر چیز میں نو نو سے شروع، گھر ایک جہنم بن جاتا ہے. کیونکہ اس سے اس کے اندر ایک غصہ پیدا ہونا، شوہر کے اندر ایک فرسٹریشن آتی ہے. کیونکہ شوہر بیوی کو ایک کمپینین اور ایک مددگار کے طور پہ لیتا ہے نا، اور اگر وہی اس کو کاٹ رہی ہے اور وہی اس کی ہر بات میں نو کر رہی ہے تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے گھر میں کبھی بھی خوشی. تو یہ عورت کی بہترین صفت ہے کہ وہ الودود البلود المواتی المواسیہ، غمخاری کرنے، دکھ درد میں کام آنے والی، اور پھر ان سب سے بات کے ساتھ اللہ سے ڈرنے والی ہو. اگر اللہ سے نہیں ڈرتی تو کوئی فائدہ نہیں، یہ پھر سب دکھاوا ہے. اور شر نسائکم المتبرجات المتخیلات وہن المنافقات لا يدخلن الجنۃ من فضل. دیکھیے اس میں یہ نا کہ کچھ چیزیں تقدیر کا حصہ بھی، کچھ ہمارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے. یعنی کہ کئی اعتبار سے ہوتا ہے نا کہ کوئی ایسا واقعہ یا حادثہ یا کوئی ریزن ہو سکتی ہے. عام طور پہ ہمارے ہاں اس کی ایک ہی ریزن سمجھی جاتی، اور وہ کیا کہ پہلی دیکھ نہیں سکی، میاں کو سنبھال نہیں سکی، یا لک آفٹر نہیں کر سکی، یا اس کی ضرورت پوری نہیں کر سکی، یا اس کے ساتھ تعاون نہیں کر سکی. تو اس وجہ سے بھی پہلی بیوی جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ انسیکیور ہو جاتی ہے اور پھر وہ اس کو بہت زیادہ اپنے اوپر لے لیتی ہے، حالانکہ اس کی کئی ایک اور ریزنز بھی ہو سکتی. ایسی صورت میں وجہ کچھ بھی ہو، اگر انسان یہ دیکھے کہ یہ میری قسمت میں لکھی تھی یہ چیز، یا یہ زندگی کا ایک حصہ تھا، تو اس کو صرف ایک حادثے کے طور پر نہ لے، ایک ریالٹی کے طور پر دیکھے. اور اس میں آپ دیکھیے کہ اس وقت چونکہ یہ ایک پورا ٹاپک ہے، میں چند باتوں میں اس کا حق ادا نہیں کر سکتی. ایسی سچویشن سے کیسے ڈیل کرنا چاہیے کبھی الگ موقع ہو تو پھر انشاءاللہ اس سے بات کروں گی. لیکن یہ حادثہ ہو یا کوئی بھی ہو، انسان جب اس کو اللہ کا ایک فیصلہ سمجھ کے قبول کر لیتا ہے اور یہ دیکھ کے کہ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ ہمارے اندر یہ جیلسی ہے اور ہمارے اندر یہ تکلیف دہ صورت ہے، کیونکہ دو تین چیزیں ایسی ہیں جو عورت کے حصے میں اگر مرد کے مقابلے میں دیکھا جائے تو بہت پین فل ہے. مثلا بچے کو پیٹ میں اٹھانا اور پھر اس کے بعد اس کا تکلیف کے ساتھ جنم دے، اس تکلیف سے مرد نہیں کبھی گزرا. اسی طرح ہر مہینے جو پیریڈز کی جو ایک تکلیف اور ایک فزیکل اور ایموشنل کیفیت جو ہے وہ تکلیف دہ ہوتی ہے، مردوں کو اس کا کوئی اندازہ نہیں، ان کے موڈ میں اس طرح کی فلکچویشن نہیں ہوتی، جبکہ عورتیں اس سے نہیں بچ سکتی. یہ بنات آدم کے لیے لکھ دیا گیا. پھر بچے کی پیدائش، حمل کی تکلیف، پھر اس کے ساتھ یہ دوسری بیوی کا قصہ، یہ بہت زیادہ ایموشنل سیٹ بیک ہوتا ہے. کبھی میں ان سب چیزوں پر غور کرتی ہوں ایک عورت کی حیثیت سے، تو میں یہ سوچتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو پیدا کیا اور اس کے مزاج کو بھی اللہ سے بڑھ کے کون جانتا ہے. اس کے باوجود اللہ نے یہ چیزیں عورت پر لکھی ہیں، اسی نے ہمارے حصے میں یہ سب ڈالا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ کو ہم پر اعتماد تھا کہ ہم یہ اٹھا سکیں. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. یعنی مجھے خود جب پہلے بچے کی پیدائش ہوئی تو میں کچھ عرصے کے لیے گم سم ہو گئی. اتنا تکلیف دہ مرحلہ، یہ ایسا کیوں اللہ تعالیٰ نے ہوتا ہے نا، جب بھی انسان کسی ٹرامے سے گزرتا ہے یا کسی حادثے سے یا تکلیف سے تو سوچتا ہے نا کہ یہ کیوں ہوا. لیکن جب میں اس چیز کو سمجھ گئی کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اسی طرح اسپیشل بچے کہ جن بچوں نے کبھی اٹھنا نہیں، بیٹھنا نہیں، بات نہیں کرنی، ماں باپ کے ساتھ کوئی اس طرح کی کمیونیکیشن نہیں جس طرح اور بچوں کی ہوتی، تو بات یہ ہے کہ اللہ کو پتا تھا کہ یہ عورت یا یہ خاتون یہ بوجھ اٹھا سکے. اگر اللہ نے اس کے لیے چنا ہے تو اس میں ضرور کوئی بہتری. اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا اور یہ اللہ کا فیصلہ ہے.
اور انسان کبھی بھی خوش نہیں ہو سکتا، مطمئن نہیں ہو سکتا جب تک تقدیر کے فیصلوں کو سمجھتا نہیں اور راضی نہیں ہو. جب ایک دفعہ انسان اس کو ایکسپٹ کر لیتا ہے نا، کسی بھی چیز دیٹ از دیئر آئی ہیو ٹو ایکسپٹ، اس کے لیے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو بھی قرار دے دیتا ہے اور اس کو پرسکون بھی کر دیتا ہے. اور پھر انسان کے اوپر وہ مرحلہ آتا ہے کہ انسان اسی چیز کے پازیٹو رخ کو دیکھنا شروع کر دیتا ہے. اس تکلیف کے اندر، اس عسر کے ساتھ یسر، اس تنگی کے ساتھ جو آسانی اللہ نے لکھی ہے، جب وہ نظر آنے لگتی ہے انسان کو، تو پھر انسان اس پر بھی شکر ادا کرے. ہر انسان کی زندگی میں کچھ تکلیف دہ واقعات ہوتے ہیں، جب کوئی اس کو ہرٹ کرتا ہے یا کسی کی طرف سے کوئی ایسی چیز پیش آتی جو انسان کو بہت ہی بری لگتی، اور اس وقت تو اس کو اس کے سوا کچھ نہیں سوچتا کہ یہ بہت بری چیز اور بہت برا حادثہ ہے. بعد میں انسان جب اس سے گزر چکا ہوتا ہے، جب وہ طوفان تھم چکا ہوتا ہے، پھر جب اوور آل پکچر میں رکھ کے اس خاص حصے کو دیکھتا ہے، پھر اس کو اس کے مختلف رخ نظر آتے ہیں. اس موقع پر انسان پھر واقعی اللہ کا شکر گزار ہو، کیونکہ نو پین نو گین. تکلیف سے گزرے بغیر نہ انسان سیکھتا ہے، نہ انسان سمجھتا ہے، نہ انسان کو حکمت آتی ہے، نہ عقل آتی. بلیو می، جو لوگ بہت عیش و عشرت میں پلتے ہیں ان کو عقل سمجھ زیادہ نہیں ہوتی بازو، کیونکہ انہوں نے زندگی کی تلخی دیکھی ہی نہیں. تربیت کے لیے جہاں محبت ہوتی ہے وہاں بعض اوقات ڈانٹ بھی ہوتی ہے، اور وہ اس کا پارٹ ہے. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رویے میں نہیں دیکھتے کہ بہت مواقع پر آپ کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، آپ ناگوار سمجھتے ہیں مختلف چیزوں، حالانکہ آپ رحمت للعالمین ہیں، اس کے باوجود آپ نے سزائیں بھی دی ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ پیکج کا حصہ ہے. جب انسان اس کو دیکھتا ہے تو آپ یقین کریں کہ انسان اس حادثے پہ، اس بیماری پہ، اس تکلیف پہ بیٹھ کے شکر ادا کرتا ہے. مثلا میری اپنی زندگی میں کچھ تکلیف دہ چیزیں گزری، کیونکہ مختلف لوگوں سے ملنا ہوتا ہے نا. آپ لوگ تو شاید اپنے گھر اور فیملی کی حد تک ملتے، مجھے اس کے مقابلے میں بے شمار ورسٹائل قسم کے لوگوں کے ساتھ میرا واسطہ پڑتا ہے. اس میں کچھ بہت سمجھدار ہوتے ہیں، کچھ انتہائی نہ سمجھ ہوتے ہیں، کچھ ایسی باتیں کر جاتے ہیں کہ جو بہت تکلیف دہ ہوتی. لیکن میں ہمیشہ سوچتی ہوں کہ اللہ نے اس ناسمجھ انسان سے ایک ایسی بات کہلوائی جس نے مجھے تکلیف دی، لیکن اس میں میری بڑی بھلائی تھی، کیونکہ نو پین نو گین. کل ہی میں 4 واقعات کا زبان سے ذکر کر کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہی کہ اللہ تیرا شکر، تو نے مجھے اس موقع پہ توڑا. 4 چیزوں کو میں لٹرلی زبان سے ان لوگوں کے نام لے کے، ان سچویشنز کا ذکر کر کے میں اللہ کا شکر ادا کر رہی. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی وجہ سے مجھے اللہ کی محبت ملی. اگر وہ لوگ میرے ساتھ تکلیف دہ رویہ اختیار نہ کرتے تو میں اللہ کو نہ پا سکتی، میں اللہ کا قرب اور اللہ کی محبت کی چاشنی کو پا ہی نہیں سکتی تھی. تو میں کہتی ہوں اللہ تیرا شکر. لیکن ایک یہ رخ ہے کہ آپ شکر ادا کریں، اور ایک یہ رخ ہے کہ آپ روتے رہیں، فلاں بہت برا ہے، فلاں بہت برا ہے، فلاں بہت برا ہے. آپ یہ بھی سوچ سکتے ہیں اور کڑ سکتے ہیں اور رو سکتے ہیں، اور اس بات پہ بھی آپ رو سکتے ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے. آپ روئیں، اس پہ کیا نکلے گا؟ اگر لوگ آپ کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، صریحاً ظلم، اور آپ کو اچھی طرح پتا ہے، 100% پتا ہے کہ یہ ظلم ہے آپ پر، اور اس میں آپ کی کوئی غلطی بھی نہیں، اور آپ نے آپ کو بالکل صحیح جسٹیفائی کرتے ہیں کہ آپ صحیح ہیں، تو پھر تو آپ کے پاس شکر ادا کرنے کی گنجائش نہیں رہے گی. ٹھیک ہے، لیکن باوجود اس کے کہ آپ زیادتی نہیں کرتے کسی کے ساتھ، اور لوگ آپ کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ لوگ زیادتی کر رہے ہیں، پھر بھی آپ کیسے اللہ کا شکر ادا کر سکتے؟ صرف اسی وقت جب آپ کو پتا ہے اس پین سے گزار کے اللہ نے دیا کیا ہے، اس کے بعد آپ کے ایمان میں کیسی ترقی ہوئی، اس کے بعد آپ کے توکل میں کتنا اضافہ ہوا، اس کے بعد اللہ کے قرب میں کتنا اضافہ ہوا. یہ اس کے بغیر نہیں ہوتا ہی نہیں. چاہے آپ صبح سے لے کے شام تک قرآن پڑھیں نا، آپ کے اندر وہ لذت نہیں آئے گی جتنی اس وقت آئے گی کہ آپ کسی کو سنائیں حق کی بات اور وہ آپ کو گالی دے، آپ اس کا بھلا کریں اور وہ آپ کے ساتھ زیادتی کرے. اس وقت پھر آپ اللہ کی طرف رجوع کرتے. آپ کا تو یہ اخلاق ہے، انک لتصل الرحم، جن رشتوں کو آپ جوڑتے رہے ان رشتوں نے آپ کے ساتھ کیا کیا، لیکن نتیجے میں آپ کو کیا ملا؟ اللہ کی محبت، اللہ کی ملاقات و معراج پر اللہ تعالیٰ کا بلانا. یعنی ایک موقع پر آپ نے خواب دیکھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میں نے اپنے سینے پر اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کی ٹھنڈک محسوس کی. یہ عام بندوں کو تو نہیں ملتا، ان کو ملتا ہے جو تکلیفوں سے گزرتے ہیں. یاد رکھیے، کسی تکلیف کے آنے پہ 2 رویے ہیں. ایک رویہ ہے روئیں کوڑیں اور زمانے بھر کو برا کہیں اور ہر ایک کے بارے میں منفی سوچیں، یہ بھی ظالم ہے، یہ بھی زیادتی کرتا ہے، یہ برے لوگ ہیں، یہ کتنے خراب ہیں، فلانا ایسا. عموماً لوگ یہ احتجاجی رویہ رکھتے ہیں، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ان کی لائف صرف مزریبل ہوتی ہے، وہ بد اخلاق بن جاتے ہیں، وہ ہنسنا بھول جاتے ہیں، وہ مسکرانا بھول جاتے ہیں، وہ بات کرنا بھول جاتے ہیں، وہ غم اور دکھ ان کو پاگل کر کے رکھ دیتے. یہ جیسے آپ کہہ رہی تھی نا، وہ شیٹر ہو کے رہ جاتے ہیں، بالکل بکھر جاتے ہیں ایسے لوگ جو غموں کی وجہ سے صرف بکھرتے ہیں. اور کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے. اب مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ
آپ کے سامنے سونے کی وادیاں پیش کی کہ آپ چاہیں تو یہ سب آپ کو ملے، لیکن آپ نے کہا اللہ مجھے آل محمد کو بس بقدر کفایت روزی دینا تاکہ تیرا شکر گزار بندہ بنا رہو. تو جب تک ہمیں سٹریس مینجمنٹ نہیں آئے گی، جب تک ہمیں تکلیف پر شکر ادا کرنا نہیں آئے گا، تو حقیقی معنوں میں شکر ادا کرنا نہیں جانیں گے. سب کچھ بھی اگر نہ رہے نا، انسان کچھ نہ رہے، نہ اولاد رہے، نہ شوہر رہے، نہ ماں باپ رہے، نہ کوئی رہے، لیکن اگر اس کے ساتھ اللہ ہے، اس کے دل میں اللہ کی محبت، تو کوئی غم نہیں. ہم نے اللہ کو نہیں پایا، اس لیے بندوں کے اوپر بھروسہ کر. جب بھی کوئی بے وفائی کرے، قدم قدم پہ آپ کو اس کے تجربے ہوں گے، تو ایک ہی جملہ بولا کرے، اللہ تو ہے نا، اور میں آپ کو لکھ کر دیتی ہوں. اللہ آپ کو اپنا آپ محسوس کرائے گا کہ اے بندے میں ہوں تیرے لیے، تو نے مجھے پکارا، میں ہوں. وہ ایسی شکل میں غیب سے مدد لائے گا کہ آپ حیران ہو جائیں گے. کیونکہ یہ میرے ساتھ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ جن بندوں سے توقع کی کہ یہ کام میں ساتھ دیں گے، وہ چلے گئے، اور اللہ اس سے بہتر لوگ لایا. کسی بھی ضرورت میں اس کو پکار کے تو دیکھیں. یہ جو ہے نا کہنا ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ اتنا آسان نہیں ہے. یہ زبان سے بولنا بہت آسان ہے، لیکن اس کو حقیقی معنوں میں شعور کے ساتھ کہنا بہت مشکل ہے کہ صرف تجھ سے ہم مانگتے ہیں. لالچ لوگوں سے رکھتے ہیں، زبان سے کہتے ہیں صرف تجھ سے مانگتے ہیں، اور دل میں لوگ بسے ہوئے ہیں یہ مدد کرے گا، وہ فلاں کے پاس یہ ہے. نہیں، ان چیزوں سے اوپر اٹھ جانا ہے. رازق کون ہے؟ اللہ ہے. مالک کون ہے؟ کس کے پاس جانا ہے؟ اللہ کے پاس جانا ہے. تو اگر وہ راضی ہے تو سبھی کچھ ہمارا ہے. اس لیے ہم کیا چاہتے ہیں؟ بس فوری کچھ چیزیں ہاتھ میں آ جائیں، کوئی ایسے ورد وظیفے ہوں کہ جنت کما لیں، اور کوئی شارٹ کٹس ہوں کہ جس سے ہم نے ہمیشہ کی زندگی جینا ہے، آخرت میں ہمیشہ کے لیے رہنا. اس کے لیے اللہ تیار کر رہا ہے، چھان پٹک کے ایسے مشکلوں میں ڈال کے خالص کر کے. اور اسی لیے مومن پر وہ جو موت کی تکلیف آتی ہے نا، وہ بھی ایک پہلے میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اتنے نیک لوگ اور ان پہ کیوں تکلیف، دل ہول جاتا ہے بعض تکلیف، حالانکہ وہ لوگ واقعی نیک ہوتے ہیں. ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ اس کے ساتھ بڑی تکلیف پیش ہے، اور اللہ کو پتا ہوتا ہے کہ وہ اس کے درجے کتنے بلند ہیں جس جگہ پہ اس نے ہمیشہ رہنا ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ بعض لوگ مالی معاملات میں بہت پریشان رہتے ہیں، اور جب وہ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے پاس بہت کچھ ہے تو اور بھی غمگین ہو جاتے ہیں، اور بھی حسرتیں پیدا ہو جاتی ہیں. اگر وہ صرف ایک حدیث یاد رکھے نا، صرف ایک، ایسے لوگ یعنی جو دنیا میں غریب ہیں اور پھر بھی دین پر ہیں، اللہ کو راضی کرتے ہیں، وہ جنت میں نصف دن یعنی 500 سال پہلے چلے جائیں. دنیا میں قارون بھی کیا 100 سال جیا تھا؟ اگر کسی کے پاس قارون کا خزانہ بھی ہے، اتنا مال ہے، تو بھی کوئی 100 سال انجوائے نہیں کر سکتا اس سے. اور آخرت کا ایک دن کتنا بھاری ہے. آج اگر ہم صبر کرتے ہیں، ہمارے پاس مال کم ہے یا ریسورسز کم ہے یا تکلیف میں ہم کسی وجہ سے کہ نہیں ہے کھانے کو، نہیں ہے رہنے کو، 100 مسائل ہو سکتے ہیں، لیکن اگر صرف یہ یاد رہے نا کہ ان سب مالداروں سے 500 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے، کوئی غم ہی نہ رہے. ایسے سارے غریب یہ سمجھے کہ ہم زیادہ خوش قسمت ہیں، ہم پہلے وہاں چلے جائیں گے. لیکن یہ جب ہی آئے گا نا جب آخرت کا یقین ہو. ہم کہتے تو ہیں ہمارا آخرت وہ ایمان ہے، حقیقی معنوں میں کوئی ایمان نہیں. اللہ کے وعدے سچے ہیں، زبان سے بولتے ہیں سچے ہیں، لیکن دل میں نہیں اترا کہ اللہ کے وعدے سچے ہیں، کیونکہ ہمارا طرز زندگی نہیں بدلا، ہماری سوچ نہیں بدلی، ہمارے رویے نہیں بدلتے، کیونکہ ہمارا اندر نہیں بدلا ہوا. دنیا کا کوئی غم آخرت کے مقابلے میں کوئی غم نہیں، اور دنیا کی کوئی خوشی اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ فاغفر الانصار والمہاجر. اصل چیز ہے کہ ہماری بخشش ہو. بعض اوقات اللہ تعالیٰ نے کسی کو بلند درجے دینے ہوتے ہیں. اب ہم دن رات بھی قرآن پڑھ رہے ہیں، ہم پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں، لیکن مثال کے طور پر اگر آپ کو یہ فاصلہ طے کرنا ہے، کتاب سے ہی سمجھاتی، مثلا یہاں آپ کھڑے ہیں اور یہ جنت الفردوس ہے مثلا. اب آپ جتنی بھی نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، صدقہ خیرات کر رہے ہیں، اس سے آپ صرف اتنا تک پہنچ پائے، صرف اس حصے تک پہنچے ساری زندگی کی عبادت ملا کے. لیکن کیونکہ آپ مانگ رہے ہیں اور اللہ چاہتا ہے آپ یہاں پہنچے، یا آپ چاہتے ہیں اس فاصلے تک پہنچے. اب آپ کی عبادتیں ہیں ہی کوئی نہیں کہ جو آپ کو یہاں پہنچا سکے. اب کیا کیا جائے؟ اب اللہ تعالیٰ کسی امتحان میں ڈالتا ہے، کسی تکلیف میں ڈالتا ہے، کسی کو مال کی کمی دیتا ہے، کسی کو اولاد کی دیتا ہے، کسی کو کوئی اور چیز نہیں دیتا. اگر وہ اس پر صبر اور شکر کرتا ہے تو یہ فاصلے تیزی سے یہ طے ہو کے یہاں تک پہنچ جاتا ہے. یہ جو صبر ہے اور شکر ہے، یہ دو پر ہیں جس سے مومن اڑتا ہے، اور وہ تیزی سے فاصلے طے کر کے جنت الفردوس تک پہنچتا ہے. تو بعض اوقات ہماری عبادتیں، ذکر، صدقے، خیرات یہ کافی نہیں ہوتے، کیونکہ ہم کیا کہتے ہیں، ہم نے اتنی عبادت کر لی پھر کیوں مشکل آ گئی. یہ کہتے ہیں نا اکثر کہ اللہ میں نے تو بڑی نیکی کے کام کیے پھر کیوں مشکل آ گئی. کیونکہ جب ہم ٹوٹی پھوٹی 4 نیکیاں کر لیتے ہیں تو پھر ہم کیا سوچتے ہیں کہ اب ہمیں نا کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے زندگی میں، اب اللہ کو بھی ہماری مرضی پہ چلنا چاہیے، اور جیسے ہم کہیں ویسے اللہ تعالیٰ کو کرنا. نعوذ باللہ، یہ ہمارا ایٹیٹیوڈ یہ ہوتا ہے.
اور اگر ہماری عبادتوں کے باوجود کوئی مشکل آتی ہے تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی کہ پھر کیوں آ گئی. ہم تو نہیں ڈیزرو کرتے تھے یہ تکلیف, ہم تو بڑے نیک تھے, انتہائی نہ سمجھ. اللہ دراصل درجے بلند کر رہا ہے, اور آپ کہتے ہیں کہ ہم نے تو نیکیاں کر لی تھی تو پھر کیوں ہو گیا یہ. یا دوسروں کو بھی ہم دیکھتے ہیں, ہم کہتے ہیں ہاں توبہ, کیا فائدہ نیکی کرنے, اتنا نیک تھا اور دیکھو کیا مشکل آ گئی, ضرور کچھ اندر خانے برا کیا ہوگا. یہ سخت ناسمجھی کی باتیں. اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ کس کو کس حال میں کیوں ڈال رہا ہے, خواہ وہ کسی عورت کی تکلیف ہو یا کسی مرد پہ کوئی مشکل وقت ہو یا کسی بھی طرح کا کوئی زندگی میں اسٹریس ہو. بس ہر حال میں کہ یا اللہ تیرے فیصلے بڑے ہی اچھے اور سچے ہیں, بس تو مجھے عافیت میں رکھ, ایسے امتحان میں نہ ڈال کے جس سے میرے منہ سے کوئی ناشکری کی بات نہیں. وہ وقت ہوتا ہے خود کو کنٹرول کرنے کہ منہ سے ایسی بات نہ نکلے جو اللہ کو ناراض کر دے, ہمارے رویے میں اور دل میں ناشکری نہ آئے کہ جو خدا کو ناراض کرے, کیونکہ زندگی کا امتحان بڑا سخت ہے. کل میری ایک اپنی پرانی اسٹوڈنٹ کے ساتھ ملاقات ہوئی, اس کے شادی کو کافی عرصہ ہو گیا, بچے نہیں, تو جب مجھے ملی تو میں نے دعا دی اللہ تعالیٰ صالح. تو پھر اس نے اپنا تھوڑا سا شیئر کی کہ ایسا ہے کہ میرے ہسبینڈ کچھ, میں نے اس پہ کہا کہ اچھا. کہتی کہ بات یہ ہے کہ اگر بچے نہیں تو ایک مسئلہ, اور اگر بچے ہوں تو 1000 مسئلہ. کتنی خوبصورت بات ہے, ورنہ ایسی لڑکیاں سارا وقت فرسٹریشن کا شکار رہ سکتی. میری شادی یہاں کیوں ہو گئی؟ اب آپ دیکھیے کہ رشتے ملنا ہی مشکل ہے والدین کے لیے, ایک مثال ہے, رشتے ملنا ہی مشکل ہے. اللہ نے اگر ایک ٹھکانہ دے دیا, شوہر دے دیا, قدر کرنے والا ہے, اب اس بیچارے کے بھی بس میں نہیں, اب وہ علاج بھی کرا رہا ہے, اچھا سلوک بھی کر رہا ہے, ٹھیک ہے. اگر یوں دیکھا جائے کہ عورت کو کیا حق ہے, اور قانونی طور پر آپ دیکھیں تو ٹھیک ہے, عورت یہاں خلا لے سکتی ہے, بڑی جینوئن ریزن ہے, الگ ہو سکتی ہے, لیکن کوئی گارنٹی ہے الگ ہو کے کہیں اور شادی کرے تو لازم بچے ہوں؟ کوئی گارنٹی نہیں. ٹھیک ہے, وہ اس کی اپنی چوائس, وہ کرے نہ کرے وہ ایک الگ مسئلہ. میں اس وقت قانونی بحثوں میں نہیں جا رہی, میں ایک پریکٹیکل سچویشن کو دیکھ رہی ہوں کہ ایک ماں باپ کے میں سے 5 بیٹیاں, ایک بیٹی کے ساتھ کچھ ایسا حادثہ ہو جاتا ہے. اب اگر وہ واپس آتی ہے تو پہلیوں کی بھی شادی نہیں, یہ کہاں جائے گی؟ نہیں, کتنے ہمارے معاشرتی مسائل ہیں. اب اگر یہ اپنے گھر میں عزت کے ساتھ بیٹھی ہے, اچھے انتظار میں دعا کر رہی ہے, ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے, اور ایک پازیٹو سوچ کے ساتھ جی رہی ہے اور خوش ہے اور مطمئن, اتنا پرسکون چہرہ اس کا, میں حیران رہ گئی. مجھ سے کہتی ہے کہ بچے نہیں تو ایک مسئلہ, بچے ہوں گے تو 1000 مسئلے. اس کو کہتے ہیں پازیٹو سوچ. اسی طرح اگر کسی کی شادی نہیں ہوئی, بعض اوقات کوشش کے باوجود نہیں ہو پاتی, اب اس میں بھی کچھ لوگ بہت مزریبل ہو جاتے ہیں, دن رات یہی سوچے رہتے شادی نہیں ہوئی, شادی نہیں, شادی, نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں. کیا مریض بننے سے شادی ہو جائے گی؟ بد اخلاق بن جانے سے شادی ہو جائے گی؟ جو ہونی تھی وہ بھی نہیں ہوگی. کیونکہ لوگ جب دیکھتے ہیں ایسی لڑکیوں کو کہ جو نفسیاتی مریض بن چکی ہیں تو ان سے اور دور بھاگتے ہیں. یہ بوجھ ہو جاتا ہے نا, یعنی بد اخلاقی ایسا بوجھ ہے کہ بے وجہ اس کا بوجھ آپ کے اوپر پڑ رہا ہوتا ہے نا دوسرے شخص کا, تو ان چیزوں کو نہیں دیکھتے. تو اصل کامیابی یہ ہے کہ زندگی کو ایک امتحان سمجھ کر اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہ کر انسان بہتری کی کوشش کرتا رہے. میں یہاں یہ نہیں کہتی کہ انسان ہر وقت کہے یہ سر پہ آ گرا تو پڑا رہے کیونکہ اللہ کا فیصلہ ہے, نہیں, اس کو ہٹانا تو ہے, لیکن اگر نہیں ہٹ پا رہا تو بھی اللہ تیرا فیصلہ کہ میرے بازو نہیں ہٹا پا رہے ایک چیز کو, میں نہیں سچویشن چینج کر پا رہی, تو کوئی بات نہیں, مدد لیں آپ دوسرے مل کے بھی آپ کی حالت نہیں بدل پا رہے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ ماں باپ بھی, بہن بھائی بھی, رشتے دار, دوست سارے مدد کے لیے آ جاتے ہیں, لیکن پھر بھی بیچارے کچھ نہیں کر پاتے. پھر کیا کیا جائے؟ اللہ کی رضا پہ راضی رہے نا انسان, کیونکہ ہم بندوں سے توقع رکھتے ہیں یہ ہمارا مسئلہ حل کر دیں, اور جب وہ بیچارے نہیں کر پاتے تو پھر ان سے ناراض بھی ہو جاتے ہیں, تم ہمارا مسئلہ کیوں نہیں حل کرتے؟ بھی وہ خدا تھوڑی ہے کہ تو کر دیں گے کچھ, وہ بھی انسان ہے, وہ بھی کمزور ہے. تو بگر پکچر میں دیکھا کریں اپنے مسئلے کو, صرف اپنی ذات پہ فوکس نہیں کیا کریں. کوئی بھی مسئلہ چھوٹا ہو یا بڑا, آخرت کو ساتھ رکھ کے نقشہ بنایا کریں کہ آخرت کے مسائل, دنیا کے مسائل, ان سب میں اس مسئلے کی کیا حیثیت ہے. کچھ بھی نہیں, ہم سے زیادہ تکلیف دہ حالات میں کچھ لوگ جی نہ مبتلا کر. بالکل, تو اس کے لیے ہمیشہ, کیونکہ مثلا مجھے بہت مسائل سننے پڑتے ہیں, مختلف لوگ مختلف طرح سے مسائل بیان کرتے ہیں, تو مومنٹ کوئی شخص سٹارٹ کرے مسئلہ بیان کرنا تو فوراً دعا پڑھنا شروع کر دیں, الحمدللہ الذی ابتلا, کثرت سے یہ پڑھا کریں. جب بھی آپ کسی کو مسئلے میں دیکھیں تو ایسا لگتا ہے نا جیسے کہیں یہ مجھ پہ نہ آ جائے, ڈر لگتا ہے کہ یا اللہ میں تو کوئی بہت اچھا نہیں کہ تو نے مجھے ابھی تک عافیت میں رکھا ہوا ہے, تو فوراً شکر گزار بن جائیں, الحمدللہ الذی عافانی ممن ابتلاہ, کیونکہ ہر ایک کا ٹیسٹ فرق ہے. جی آپ فرمائیے. دیکھیے قرآن پاک میں نسب اور سحر دونوں کو ساتھ ساتھ بیان کیا گیا. نسب جو والدین ہیں, سحر جو سسرالی رشتے دار ہیں, سسرالی والدین, ساس سسر. کچھ چیزیں ہیں کہ جو قانونی حیثیت رکھتی, اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو قانون سے آگے احسان کا درجہ رکھتی. جیسے آتا ہے نا کہ ایمان, اسلام, احسان, ٹھیک ہے نا,
کچھ چیزیں ہیں جو آپ کے ایمان یقین کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، اس کا پارٹ ہے عمل میں. کچھ چیزیں اسلام کا ایک پورا جو سسٹم ہے اس کا پارٹ ہے، جس میں قانونی پہلو بھی آتے ہیں. ایک ہے جو احسان کا درجہ ہے. والدین کے ساتھ جہاں بھی معاملہ کرنے کا ذکر آیا ہے وہ کیا ہے؟ قانونی معاملہ یا احسان؟ احسان کا ہے نا، چاہے وہ اپنے والدین ہو چاہے وہ سسرالی. مثلا یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں نا، کہ جو میں نے کہی ہے کہ شوہر مجبور نہیں کر سکتا بیوی کو کہ وہ ضرور اس کے والدین کی خدمت کرے، مجبور نہیں کر سکتا. یہ ہے قانونی پہلو. مثلا کوئی شوہر اس بنا پر اپنی بیوی کو طلاق نہیں دے سکتا یا اسے نہیں دینی چاہیے، یا بیوی میرے والدین کا فلاں کام نہیں کرتی مثلا، کیونکہ جب طلاق کے یا خلا کے مسئلے عدالت میں جاتے ہیں تو وجہ معلوم کی جاتی ہے کہ نہیں. ایک عورت جب کہتی ہے کہ میں نے خلا لینی ہے تو وہ ایسے تو نہیں جج اٹھا کے کہتا اچھا ہو گئی تمہاری بات، جو تم چاہتی وہ کر دیں گے. نہیں، وہ وجوہات معلوم کرتے. اب جب آپ قانونی بحثوں میں جاتے ہیں تو دونوں طرف سے پروف آتے ہیں اور ان کا سارا جائزہ لیا جاتا ہے. تو اس میں آپ دیکھیے کہ اگر کوئی شوہر یہ کہے کہ یہ عورت اس بنا پر میں اس کو مثلا نان نفقہ نہیں دیتا کیونکہ یہ نہیں کرتی، تو یہ قانونی ویلڈ ریزن نہیں، وہ مجبور نہیں کر سکتا. ہاں، بیوی کو اپنے طور پر احسان کرنے کی ضرورت ہے کہ جس طرح اس کے اپنے والدین ہیں تو اسی طرح شوہر کے بھی والدین ہیں. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ بیوی اپنا گھر چھوڑ کے والدین کے گھر جا کے اپنے ماں باپ کی خدمت کرے، کیونکہ اس پر صرف اپنے ماں باپ. شادی کے بعد عورت کے لیے اس کی بھی اجازت نہیں ہے کہ شوہر کی مرضی کے بغیر وہ اپنے والدین کے پاس جا کر. تو بہت ساری چیزیں جو ہیں ان کے کئی پہلو ہوتے. وہ جو میں نے بات کہی ہے وہ ایک خاص کانٹیکسٹ، یعنی مثلاً بیوی کے اوپر کیا لازم ہے کہ شوہر کی اطاعت کرے، شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نہ نکلے، شوہر کی اجازت کے بغیر کسی کو گھر میں آنے نہ دے، یا شوہر کی جسمانی ضرورت پوری کرے. یہ بیوی کی ذمہ داریوں میں سے. اگر کوئی عورت نہیں کرتی تو پھر اس کا حکم کچھ اور ہے، اس کا کتنا گناہ ہے وہ سب آپ کو معلوم ہے. لیکن اگر بیوی مثلاً خود بیمار ہے اور وہ خود مدد کی محتاج ہے اور شوہر اس کو کہہ رہا ہے کہ وہ کسی اور کی خدمت کرے، اور اس وقت وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ کر سکے، اور وہ یہ کہتی ہے کہ کوئی خادم رکھ دیا جائے جو میری بھی مدد کرے اور والدین کی بھی کرے، تو یہ کوئی نامعقول مطالبہ نہیں، معقول مطالبہ ہو. جو خاندانی زندگی ہوتی ہے اس کے کئی آسپیکٹس ہوتی ہیں. آپ کو جی یہ بتائیے کہ کیا وہ قرضہ ادا کر دیتے ہیں یا قرضہ نہیں پھر ادا کرتے؟ سود پر ہوتا ہے، انٹرسٹ پہ تو نہیں لیا جا سکتا. وہ جی اس میں یہ ایک جنرل سچویشن ہے کہ بعض اوقات آپ خواتین قرآن پڑھ لیتی ہیں، انہوں نے نہیں پڑھا ہوتا، آپ ایک طریقے پہ زندگی چاہتی ہیں وہ ایک طریقے پہ چل رہے ہوتے ہیں. تو اس صورت میں یہ ہے کہ آپ کا کام صرف جو چیز آپ پڑھیں، صرف یہ نہیں کہ وہ جو خاص خرابی کوئی کر رہے ہیں تو اسی کی حدیث جا کے سنائیں. یہ بھی ہم عام طور پہ کچھ نہیں بتاتے، لیکن جو ہمارے مطلب میں جاتی ہے یا ان کے خلاف جاتی ہے وہ باتیں سناتے ہیں، اس سے پھر گڑبڑ ہو جاتی، پھر وہ کبھی بھی کچھ نہیں سننا چاہتے. تو یاد رکھیے کہ جب ہم ان کو بتانے لگے تو کامن گراؤنڈ سے پہلے چیزیں شیئر کریں، پھر کرتے 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 اگر اس میں وہ چیز بھی آ جائے جو ان کے خلاف جا رہی ہے تو اس کو بھی وہ ڈائجسٹ کر جائیں گے، کیونکہ آپ ان کو پن پوائنٹ کر کے ان کے اوپر ڈائریکٹ تیر نہیں مار رہے، کیونکہ آپ ان کو ایک خیرخواہی اور ہمدردی سے بتا رہے ہیں. یہ جنرل بات ہمیں سب کے حوالے سے کریں، جو کچھ بھی پڑھیں، جو سیکھیں، کچھ نہ کچھ آپس میں جا کے شیئر کریں. اور جب اچھا موڈ ہو، کھانے کی میز پہ ہوں، کہیں باہر ہوں، گاڑی میں بیٹھے ہوں، جیسے اور باتیں آپ کس سے شیئر کرتے ہیں، دین کی باتیں بھی بس اسی طرح جنرل لائٹ موڈ میں شیئر کرتے رہیں، حتیٰ کہ وہ ان کے اندر ایک طلب پیدا ہو جائے اور سنجیدگی آ جائے اور سیکھنے کا شوق آ جائے، وہ پھر ایک لیٹر سٹیج پہ. اسی طرح بعض ایسے کام ہسبینڈز کر رہے ہوتے ہیں جو بالکل دین کے خلاف جاتے ہیں اور ہماری جان پہ بن جاتی ہے جس دن ہم مسئلہ پڑھ کے، اور ہم چاہتے ہیں کہ اوور نائٹ اب چینج آ جائے ان میں بھی، اور جب وہ نہیں کرتے تو پھر ہم برا بھلا کہنے لگتے ہیں اور لڑائیاں ڈال کے بیٹھ جاتے ہیں. پتہ نہیں عجیب و غریب رویے اختیار کر لیتے ہیں جس سے وہ سمجھتے ہیں کہ سارا قصور دین کا، وہ اور دین سے خوفزدہ ہو جاتے ہیں اور دور ہو جاتے ہیں اور ہم اور مصیبت میں دلدل میں جا پھنستے ہیں. تو ایسی صورت میں ایک تو یہ ہے کہ جیسے میں ہمیشہ کورس کے شروع میں کہتی ہوں کہ اپنے پیاروں کو، گھر والوں کو ساتھ لے کے چلے. اس سے مطلب یہ ہے کہ ان کو بھی ساتھ ساتھ پتہ چلتا رہے آپ کر کیا رہے ہیں. یہ صرف دین کے معاملے میں نہیں، ہر معاملے میں یہی کریں کہ جو آپ گھر سے باہر کر کے آئیں گھر آ کے شیئر کریں. اس سے بڑا اعتماد بحال ہوتا ہے، کیونکہ ایک دوسرے کا پتہ ہوتا ہے کہ کون کیا کر کے آیا. جب انہیں پتہ ہی نہیں آپ کیا کر رہے ہیں اور اچانک ایک دن کوئی اعلان کر دیتے ہیں تو ان کے لیے پھر وہ چیز ان سے ڈائجسٹ نہیں ہوتی. تو روز کی شیئرنگ، میک شور کہ آپ تھوڑا تھوڑا شیئر کر رہے ہیں، اتنا جتنا وہ سننا چاہیے، بھی نہیں کہ وہ سننا ہی نہیں چاہتے اور کانوں میں ہاتھ رکھ لے اور آپ کی تقریر ختم نہ ہو. لوگ دین سے دور ہوتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ ہم ان کے اوپر اوور ڈوزنگ کرتے ہیں. اچھا اب آپ دیکھیے کہ
مثلاً کوئی ایسی چیز جب ہم ان کو بتاتے ہیں، وہ سود کا لین دین ہے یا کوئی ایسی نوکری ہے جو غلط قسم کے کاموں پر مبنی، یا کوئی بھی چیز، تو آپ اس سے ہی نہیں شروع کریں گی، صرف اس ایک چیز کو نہیں دین بنائے گی، آپ اس سے پہلے جتنی چیزیں، آپ دیکھیے کہ دین میں سب سے پہلے کیا ہے؟ ایمان ہے، عقیدہ ہے، یقین ہے، آخرت ہے، کتنی چیزیں، وہ یقین پختہ ہوگا تو باقی چیزیں لی جائیں گی۔ اب پہلے آپ کامن گراؤنڈ سے بات کریں، اللہ کی محبت کی، آخرت کی، ادھر کی ادھر کی ساری کر چکے، پھر آپ عبادات کے اوپر آ جائیں، زکوٰۃ دینے کی بات کر لیں، پھر اور اس طرح کی، کیونکہ یہ جو عبادات ہیں یہ دراصل انسان کو تیار کرتی ہیں اور بہت سی اچھے اخلاق کے لیے۔ مثلاً نماز، قرآن مجید میں آتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان کو برائیوں اور بے حیائی سے روکتی۔ اس چیز کو دیکھیں کہ وہ نماز پڑھ پا رہے ہیں، اگر وہ نہیں پڑھ پا رہے تو ان کی مدد کریں کہ وہ کسی طرح اس کے لیے تیار ہو جائیں۔ زکوٰۃ دیتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ زکوٰۃ انسان کے اندر سے بخل اور تنگ دلی نکالتی۔ پھر روزے رکھتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ روزہ رکھ کر انسان جھوٹ بولنے سے اور نشہ آور چیزوں سے اور بہت سی اور بری چیزوں سے بچتا ہے۔ فرض روزوں کے علاوہ نفل خود بھی رکھے تو ان کو بھی ساتھ لانے کی کوشش کریں۔ پھر اس طرح اگر ابھی تک حج پہ نہیں گئے تو حج پہ جانے کی تیاری کریں آہستہ آہستہ، اس کے لیے ذہن تیار کرے، کیونکہ وہاں جا کر بھی انسان کے اندر بہت سا چینج آتا ہے اور انسان سوچتا ہے اچھا میں حج سے آ کے یہ برا کام چھوڑ دوں، یعنی کئی ایک طریقے۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ آپ سارے طریقے آزما چکے لیکن کچھ بھی کام نہیں کر رہا، اب آپ کا فرض کیا ہے؟ وہی کرے جو حضرت آسیہ نے کی۔ حضرت آسیہ نے فرعون کے مقابلے میں کیا کیا تھا؟ صبر کے ساتھ وقت گزارا، گھر چھوڑ کے نہیں چلی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت کی عورتوں کے سردار بنا ان کے صبر کی وجہ سے، کیونکہ جہاں امتحان بڑا ہوتا ہے وہاں اجر بھی بہت بڑا ہوتا ہے۔ تو یہ جن عورتوں کو جنت کا سردار کہا گیا ہے ان کے کردار کو دیکھیں کہ انہوں نے کس طرح زندگی گزر کی۔ سارا کچھ بتانے کے باوجود بھی اگر وہ غلط کام چھوڑ رہے تو یو آر ناٹ ریسپانسبل، وہ ریسپانسبل ہیں، آپ نہیں۔ آپ نے اپنا فرض پورا کر دیا۔ ہوپلیس کیس کبھی بھی نہیں بنائے، یو نیور نو کہ کون کس وقت توبہ کر لے، اس پر خوش نہ ہو، راضی نہ ہو، تعاون نہ کرے برائی پر، اپنا ڈس لائکنگ جو ہے ان کو پتا ہو کہ آپ اس کو پسند نہیں، پتا ہو کہ کیوں نہیں کرتے، اور اس کے بعد آپ صبر۔ جی آپ کی کوئی بات رہے گی تو آپ کر لی۔ ہاں ایک اور چیز یہ کہ بس کوئی چیز ایسی لائے ہیں تو اس وقت جب لا رہے ہیں اس وقت کچھ نہیں کہی، جب بعد میں آرام سے بات ہو سننے کے، پھر آپ سمجھتے کہ آپ پینیٹریٹ کر رہے ہیں، بات جا رہی ہے، اس وقت بولیے تاکہ وہ اس کو سمجھ جائے کہ آپ کیوں اس چیز کو چاہ رہی ہیں یا نہیں۔ ایک چیز ہے کہ ہم سب کو حکمت مانگنی، اللہ تعالیٰ اگر ہمیں طریقہ سکھا دے تو چیزیں آسان ہو جاتی۔ بالکل بالکل، اور پھر میں کہتی ہوں نا ان کی جگہ اپنے آپ کو رکھ کے دیکھ، وہ بھی تو ایک بھلائی چاہ رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کے بھلائی چاہنے کا طریقہ درست نہیں بھی ہو سکتا یا درست ہو سکتا ہے، تو اس صورت میں یہ جو ہے کہ انسان استخارہ کر کے دعا کر کے اور پھر فیصلہ کرے۔ اب ایسا کل میرے بیٹے نے کہا کہ میں فلاں جگہ جانا چاہتا ہوں، آپ کیا کہتی ہیں، جاؤں کہ نہیں؟ میں نے کہا آپ استخارہ کریں اور پھر مجھے بتائیں۔ اب میں اندر سے چاہ رہی تھی کہ میں اسے کہوں کہ نہیں، اور میں ماں ہوں، میں کہہ سکتی ہوں کہ نہیں، لیکن کیا میری وہ نہیں اس کو فیصلہ کرنے میں مددگار ہوگی؟ اس کو تو ہو سکتا سمجھ ہی نہ آئے میں کیوں نہیں کہہ رہی ہوں، اور اس میں بحث ہو جائے، اور پھر بعض اوقات اوورسیز کالز کتنی لمبی ہو جاتی ہیں لڑائی جھگڑوں میں، میں لمبی کال بھی نہیں کرنا چاہ رہی، میں نے بس مختصراً کا استخارہ کرو اور فیصلہ کرو، حالانکہ he is only 17 but let him make decision، اس کو ڈیسیژن لینا چاہیے، کیونکہ بہت سے ڈیسیژن ہم لینا چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کچھ اور چاہتا ہے، تو اللہ سے بڑھ کے کون ہمیں فیصلہ کرنے میں مدد دے سکتا؟ جی بالکل بالکل بالکل، یہ بہت ہی اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اچھا پوائنٹ آپ نے یاد دلا دیا۔ بات یہ ہے کہ جب ہم دین کی طرف نہیں ہوتے تو ہماری پرائرٹیز کچھ اور ہوتی، اس وجہ سے بچوں کو اگنور کرتے ہیں۔ جب ہم دین کی طرف آ بھی جاتے ہیں تو دین میں آنے کی وجہ سے بچوں کو اگنور کرنا شروع کر دیتے، وہ مظلوم بےچارے ہر حال